بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم کے دروس جاری ہیں اور اس میں ہم نے مقاصد کا سبق نمبر 16 پڑھ لیا۔ سبق نمبر 16 میں کیا کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الاصل فی البیع لزوم کے اوپر دلائل ہم پیش کر رہے تھے، اور اس میں قرآن کی آیات 4 بیان کی گئیں، پھر احادیث مبارکہ، پھر روایات مستفیضہ، اور پھر آخر میں استصحاب کو بیان کیا گیا تھا کہ استصحاب بھی جو ہے اس کی دلیل موجود ہے، دلیل اجتہادی کے ساتھ ساتھ دلیل فقاہتی بھی موجود ہے، لہٰذا اس کو ہم نے بیان کیا۔ اس کا ایک ہی جملہ اور ایک ہی فقرے میں ہم نے قاعدہ رفتوں کے ذریعے کہا تھا پچھلے سبق نمبر 16 میں، اور اس کو بات کو مکمل کیا تھا کہ استصحاب کا معنی کیا ہے۔ اگلے چیپٹر میں اسی سے بات ہم اگلے سبق میں، یا یوں کہوں کہ یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں اور اس کی اگلی سلائیڈ میں جو ہے وہ ہم اسی سے بات شروع کریں گے۔ جی تو ابھی سبق نمبر 17 ہے، اس میں ہم استصحاب کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ آئیں بسم اللہ۔ جی وربما یقال ان مقتضی الاستصحاب عدم انقطاع الی قدر المالک۔ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کیونکہ بیان کیا تھا کہ استصحاب قد عرفتہ، استصحاب جو ہے وہ اس کی دلیل بنے گا۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا آیات اور احادیث دلیل بنے گی کہ بیع لازم ہوتی ہے۔ بیع میں اصل یہ ہے کہ وہ لازم ہو، اس کا تقاضا کیا ہے؟ آیات قرآنی 4 ہم نے پڑھی، احادیث مبارکہ پڑھی، روایات مستفیضہ پڑھی، اور اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ استصحاب کا تقاضا یہ ہے۔ استصحاب کس طرح؟ استصحاب اس طرح ہم نے بیان کیا کہ اگر کوئی کہے کہ اس بیع کے اثرات زائل ہو چکے ہیں یا نہیں، تو ہم کہیں گے بیع کے اثرات زائل نہیں ہوئے، استصحاب جاری کریں گے۔ اور اب اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ استصحاب اس پہ اشکال ہے، شیخنا اس کے اعتراض کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ وربما یقال، یعنی کہا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ بھائی عقد سے پہلے، بیع سے پہلے ایک چیز کا کوئی مالک ہوتا ہے۔ مثلا میں مثال دوں، اون عباس نے کمپیوٹر سیل کیا اور اشرف نے خریدا، تو خریدنے اور سیل کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی مالک تو تھا۔ اون عباس مالک تھا، اون عباس نے تو خریدا ہے، اشرف مالک تھا خریدنے سے پہلے، اور اون عباس ثمن کا مالک تھا۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ ہم استصحاب اس کا بھی کر سکتے ہیں کہ اون عباس کا کیا کمپیوٹر ہے، اشرف کا کیا کمپیوٹر ہے یا نہیں، عقد سے پہلے اس کا ہی کمپیوٹر ہے، تو اس استصحاب کو ہم جاری کریں گے۔ تو یہ چیز کیوں ہوگی، اس کا کیوں؟ اب دو جب استصحاب آ جائیں، ایک عقد سے پہلے اور ایک عقد کے بعد، تو پھر کس استصحاب کو ہم لاگو کریں گے؟ تو شرع والے بیان کرتے ہیں کہ ایک ان میں سے استصحاب سببی ہے اور دوسرا استصحاب مسببی ہے۔ تو جب اس طرح کا چانس آ جائے کہ آمنے سامنے ہو جائیں استصحاب سببی اور استصحاب مسببی، تو پھر استصحاب مسببی کو اختیار کریں گے، اور یہ استصحاب حاکم ہوگا اس استصحاب پر المتقدم مقتضی لزوم، جو لزوم کا تقاضا کرتا ہے، اس استصحاب پر مقدم ہوگا، اس پر جاری ہوگا اور اس پر حاکم ہوگا۔ ایک بات آ گئی۔ دوسری بات اس پیرے میں جو بیان کی گئی ہے وہ شیخنا اس کی تردید کرتے ہیں اس کو۔ البتہ میں پہلے کہہ گیا کہ اوپر والا اعتراض شیخنا کا ہے، نہیں، شیخنا اب اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں
وہ کیا کر رہے ہیں؟ ورد بأنہ ان اریدہ سے دو چار یہ اعتراض ہیں، ان میں سے پہلا اعتراض زبانی میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ عقد سے پہلے کسی چیز کا مالک اس کے تعلق ہونے کی وجہ سے ملکیت کی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی پہلے مالک عقد سے پہلے مالک تھا، کہ اب اس کی بقا کا کوئی استصحاب کرتا ہے تو یہ تو بقا کا استصحاب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عقد سے پہلے مالک تھا، عقد کے بعد مالک نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کہیں کہ عقد نہیں، ملک نہیں بلکہ ملکیت کی فروعات اور اثرات، اس کے بقا کا استصحاب کریں گے۔ جب ملک نہیں رہی تو پھر استصحاب فروعات کا اور اثرات کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ملک کے زوال کے ساتھ اس کے فروعات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تیسرا شیخنا نے جو اعتراض کیا ہے کہ ان ارید بہا سلطنت عیادت العین، کہ عقد کے بعد ایک دوبارہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے سکتا ہے عین کو، یہ علاقہ تو محال ہے، ناممکن ہے، اس پر تو تمام لوگوں کا اجتماع ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ بھائی عقد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی ملکیت ختم ہو جائے اور اگلے کی ملکیت میں چلا جائے، پھر دوبارہ اس کو لے لیتا ہے تعویل میں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں کوئی زور شور لگائے اور کسی اور وجہ سے جو کہ شرعی طریقہ نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے، ورنہ شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں کہا ہے کہ یہ جو ملک کا زوال جو ہے یہ دلالت کرتا ہے، یہ دلیل ہے، جب دلیل موجود ہو کہ ملک زائل ہو چکی ہے تو پھر اصل جو ہے اس میں عدم ہوتی ہے، پھر اصل یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وَرُبَّمَا يُقَالُ إِنَّ مُقْتَضَى الاستصحاب، میں پہلے غلطی سے کہہ گیا تھا کہ یہ شیخنا کا اعتراض نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے وربما، یعنی یہ اس استصحاب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کیا کہ استصحاب تقاضا کرتا ہے عدم و انقطاع علاقۃ المالک، کہ مالک کا تعلق منقطع نہیں ہوا، یعنی جو ملکیت اول جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی یا مالک اول ختم نہیں ہوا، اس پر استصحاب جاری کریں گے تو اصل یہ ہے کہ وہ تعلق جو ہے وہ منقطع نہیں ہوا عین سے۔ فإن الظاہر من کلماتہم عدم انقطاع علاقۃ المالک عن العین، عین سے مالک کا تعلق جو ہے وہ منقطع نہیں ہوا، التی لہ فیہا الرجوع، جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، وہذا الاستصحاب، یہ استصحاب کریں گے۔ یہ جب استصحاب کریں گے تو یہ استصحاب، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا عقد کے بعد بھی استصحاب ہو سکتا ہے کہ کیا عقد کے اثرات وہ ختم ہو گئے ہیں یا نہیں، تو استصحاب جاری کریں گے کہ عقد کے اثرات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ جب یہ دونوں استصحاب کی صورتیں آ گئی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہیں گے کہ دو استصحاب ہیں تو کون سا اس کو ترجیح دی جائے، تو استصحاب مسببی کو ترجیح اور اس کو حاکم بنایا جائے گا۔ اس کی وضاحت ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ استصحاب حاکم ہوگا مسببی ہونے کے ناطے کس استصحاب پر؟ ایسے استصحاب پر جو لزوم کا تقاضا کرتا ہے، جو عقد کے بعد استصحاب ہوتا ہے۔ اب یہاں سے پھر شیخنا جو ہے ان کی تردید کرتے ہیں اور ان پر اس اعتراض کے جواب میں کچھ جواب دیتے ہیں، اور جواب ایک نہیں بلکہ مختلف ہیں اور نمبر وائز ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ ورد بہ انہ ان ارید بقاء علاقۃ الملک، اس کی تردید میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی بقا سے مراد جو ہے وہ ملک کا تعلق باقی ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عقد قرار ہی اس وجہ سے پایا تھا کہ
اس کی ملکیت باقی نہ رہے۔ او علاقۃ یتفرع علی الملک، یا ملک پر جو متفرع ہوتا ہے تعلق وہ باقی ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ فلا ریب فی زوالہا، اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے زائل ہونے کا، اس کے علاقے کے، بزوال الملک، ملک کے زائل ہونے کے ساتھ۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا سلطنت رعادۃ العین فی ملکہ، یا پھر اگر ارادہ آپ کرتے ہیں کہ عین جو ہے اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا جانا چاہیے، دوبارہ لے سکتا ہے مالک۔ یعنی اگر اس صحاب سے مراد جو ہے یہ ہے کہ عین کا دوبارہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں ملکیت میں لے سکتا ہے مالک، تو یہ علاقہ بھی فہذا علاقہ تو یستحیل اجتماع ہوگا، اس پر اجتماع ہے کہ یہ علاقہ اور تعلق محال ہے مع الملک، ملک کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا تُحَدِّثُ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ لِدَلَالَةِ الدَّلِيلِ، جب ملک زائل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ دلیل کے ذریعے، تو فَإِذَا فَقَدَ الدَّلِيلُ، جب دلیل ختم ہو گئی ہے تو اصل پھر کہاں رہی ہے۔ جب ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، دلائل ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس اصل جو ہے وہ خود بخود معدوم ہو جاتی ہے، اصل کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اصل تو تائید کے ذریعے ہوتی ہے، جب دلائل موجود ہوں، قرآن کی آیات، روایات اور احادیث، تو اس وقت ان کی تائید میں جو ہے وہ اصل کو لاگو کرتے ہیں۔ جب دلیل ہی ختم ہو گئی ہے دلائل کے ذریعے، تو پھر اصل بھی ختم ہو جائے گی۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو بات چل رہی تھی کہ اگر جو ہے وہ عقد سے پہلے والی ملکیت کا استصحاب کیا جائے تو پھر وہ اس پہلے مالک اول بائع جو ہے اس کی ملکیت شمار ہوگا، اس کا تعلق۔ تو اگر یہ ملکیت کا استصحاب کرنا ہے اور اس سے مراد ابھی یہاں سے ہم عبارت وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا علاقۃ التي كانت فی مجلس البیع، مجلس بیع کی جو ہے وہ، اس کا مفہوم ساری کا بیان کر دیتا ہوں، پھر جو ہے ترجمہ۔ اگر تو وہ بائع اول کی ملکیت میں استصحاب جو کریں گے، وہ استصحاب کا تعلق جو ہے مجلس بیع کے ساتھ ہے، تو فإنها تستحب عند الشک، تو پھر شک کی صورت میں جو ہے وہ اصل بیع میں بقاء الخیار ہوتا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اصل مجلس میں عدم بقاء الخیار یا عدم اختیار، کما یقال فی الہبہ، ہبہ میں جس طرح کہا گیا ہے۔ ہبہ کے بارے میں ایک مکمل بحث ہے، اور اس بحث کو ہم یہاں ذکر نہیں کرتے کہ جب کسی چیز کو ہبہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے تصرفات کے حوالے سے، اس کے جواز میں، اس کے جائز ہونے میں، تصرفات کے جائز ہونے میں ایک بحث ہے کہ جب لازمہ قرار دیا جائے اس ہبہ کو، اور ہبہ چیز کر دی جائے، تو پھر اس کو تصرفات بھی لازم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ خیار کی بحث جو ہے خیر مجلس کی اس طرح ہو جائے گی، تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر 3 چیزیں ہم جواب میں پیش کریں گے کہ مجلس کے خیار کا تعلق جو ہے وہ اس بائع کو اور مشتری کو ختم ہو جائے، یہ اگر کہیں گے تو پھر 3، ایک تو یہ ہے کہ جن میں خیار مجلس آتا ہی نہیں ہے ان کا پھر کیا کریں گے، ان کی صورتیں کیا کریں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آ جائے اور اس میں آپ استصحاب جاری کر دیں، لیکن مطلق جو اوفوا بالعقود کی مصداق تھے مطلقاً اطلاق میں، باقی افراد میں نہ کریں، تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ جب ایسا معاملہ آتا ہے تو عموم اور خصوص میں کس میں اطلاق کریں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خاص میں اطلاق کرو۔ جب خاص میں اطلاق کا حکم آتا ہے تو پھر اس کے عموم کے دوسرے افراد جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے، تیسرا جواب یہ پیش کریں گے کہ جب روایات موجود ہیں کہ استصحاب نہیں کیا جا سکتا،
تو پھر استصحاب کو اس عقد سے پہلے کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اور آخر میں فتعمل ہے، اور جب فتعمل کہا گیا ہے تو پھر اس صورت میں کہ استصحاب کی بات یہ جاری تھی، آپ نے دلیل اجتہادیہ کیوں پیش کی ہیں؟ آئیں ترجمے کی طرف۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا عَلَاقَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ، اگر کہا جائے کہ عقد سے پہلے ہم استصحاب کرتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ مجلس البیع کے ساتھ ہے، فَإِنَّهَا تَسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّكِّ، تو پھر شک کی صورت میں استصحاب جاری کریں گے۔ فَيَصِيرُ الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ بَقَاءُ الْخِيَارِ، پھر اصل تو بیع میں یہ ہے کہ خیار باقی ہے۔ کس طرح باقی ہے؟ کما یقال الاصل فی الہبۃ، جیسا کہ ہبہ میں کہا گیا ہے کہ بقاء جوازها بعد تصرف فی مقابل من جعل اللازم بتصرف، جس نے بھی ہبہ میں لازم قرار دیے ہیں تصرفات، اس کے تصرفات کے بعد بھی تصرفات کرنا مالک اول کے جائز ہیں، اس کی طرح ہے۔ ففی ہے، اس میں پھر اشکال ہے اگر ایسا کیا جائے، کیا کہ عدم جریان فیما لا خیار فیہ فی المجلس، بل سے پہلے یہ اعتراض آتا ہے اگر خیار مجلس میں مجلس البیع کا خیار جو ہے اس کا تعلق اگر مراد ہو تو پھر جن میں خیار مجلس نہیں ہوتا ان صورتوں کا آپ کیا کریں گے؟ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض مطلق البناء علی ان الوجوب ہونا رجوع، جب اس معاملے میں رجوع کیا جائے گا فی زمان شک کی صورت میں عموم کی طرف، اوفو بالعقود کی طرف، تو پھر لل استصحاب استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک میں اگر جاری کریں اور باقی افراد عموم کے افراد میں جاری نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ جب استصحاب مطلق اطلاق کے افراد میں کرنا ہو پھر تمام کے تمام میں کرنا ہوتا ہے۔ لا یجدی بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخیار، خیار کے منقطع ہونے کی اخبار جب موجود ہیں کہ خیار الانقطاع، انقطاع ان کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، اس کے بارے میں جب روایات موجود ہیں تو پھر استصحاب کیوں جاری کریں گے؟ مع افتراء کے فیبقى ذلك الاستصحاب، جبکہ یہاں جو ہے وہ افتراء کی روایات موجود ہیں اور باقی ہے استصحاب سلیما علی الحاکم، حاکم کے سے جدا، یہ حاکم مسببی استصحاب سے۔ فتعمل میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ یہ آخری اعتراضات تو پھر شیخنا ساروں کے اوپر آتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ استصحاب میں جاری تھی اور آپ نے دلیل اجتہادیہ کی بات کی ہے، اور دوسرا اگر دلیل اجتہادیہ میں ہماری بات تھی تو پھر آپ لوگوں نے بھی تو استصحاب کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلے کہا تھا آیات ہیں، روایات ہیں، پھر جو ہے استصحاب ہے، تو اس پہ بھی آپ کو غور کرنا ہوگا۔